لڑ رہے تھے. سوچنے کی بات نہیں ہے یار. 8 تلواریں ہیں, باقی کس چیز کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ آپ پڑھ لیں سیرت نگاروں کو, صحیح مسلم کی حدیث کو. باقی جس کے ہاتھ میں کوئی چھڑی آئی ہے, کوئی ڈنڈا آیا, وہ یہی اٹھا کے لڑ رہے تھے. اور صحابہ بناتے لوگوں, اللہ کی عزت کی قسم, ہم یوں چھڑی اٹھاتے تھے, ہماری چھڑی بھی اس طرح کاٹ رہی تھی جس طرح تیز تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی. حضرت ابو دجانہ کی تلوار اسی میدان بدر کے اندر کٹ گئی. جب وہ کٹ گئی تلوار, وہ لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تلوار, تو حضور نے ایک لکڑی اٹھا کے دے دی کہ یہ لے جاؤ. فرمایا حضور لکڑی ہے, فرمایا میرا نام لے کے چلاؤ گے تلوار سے بھی زیادہ تیز چلے گی. لکڑی نہیں ہے, یہ چلے گی تیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا رات پہلے جو رات گزر گئی اس رات حضور ہمیں میدان بدر میں لے آئے اور جائزہ لینے کے لیے حضور آئے, تو حضور نے جو نشان لگائے, حضور فرمانے لگے یہاں ابو جہل کل مرے گا. یہ حضور نے نشان لگایا, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں فلاں کافر مرے گا, یہاں فلاں کافر مرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جو نشان لگائے, صبح جب جنگ کا میدان لگا ہوا تھا, بدر کا میدان لگا ہوا تھا, میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, باقی سارے لڑ رہے تھے. صحیح مسلم کے لفظ ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, جہاں میرے نبی نے کہا ہے وہی کافر گر کے مرا ہے. جہاں حضور نے کہا ہے وہ کافر وہیں گر کے مرا ہے. علم غیب کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں, غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. مرنا کس نے کہاں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مصطفیٰ کریم بھی جانتے. وہیں گر کے کافر مرے. معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, یہ انصار ہیں, انصاری, چھوٹے چھوٹے, پوری عمر بھی ابھی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھ سے آ کے میدان جنگ لڑی جا رہی ہے, کافر مارے جا رہے ہیں, مسلمان کافر کاٹ رہے ہیں. وہ آ کے پوچھتے ہیں چچا ہمیں بتائیں ابو جہل کہاں ہے. غرور اور تکبر نہیں کرتا تھا جو کہ میں بڑا سردار ہوں, ہم وہ سب آستی سے نکال دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اللہ نے مروایا ہے تو بچوں سے مروایا, بچوں سے مرا. آئینہ ابو جہل. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا بھی کیا کرنا ہے, وہ تو سردار ہے. کہا مارنا ہے اسے, مریں گے یا ماریں گے اس نالی کو, مریں گے یا ماریں گے اس نالی کو. ابھی سلندری کہنے لگے بچے مریں گے یا ماریں گے اس نالی کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو فرمایا جب میں نے جذبہ دیکھا نا تو پھر مجھے بتانا پڑا. میں نے کہا وہ جو لڑ رہا ہے وہ ابو جہل ہے. اب بچے گئے اور پیچھے سے للکار کے کہا دشمن مصطفیٰ سیدھا ہو جا, سیدھا ہو جا. آگے ہیں مصطفیٰ کریم کے ننھے ننھے شیر, چنگاڑ کے اس پہ وار کرتے ہیں, وہ آگے سے وار روک لیتا ہے, بڑا جنگجو ہے, روک لیتا ہے وار, اور اس نے پلٹ کے وار کیا ایک شہزادے کے بازو پہ, بازو اتر گیا. تھوڑا سا ساتھ لگتا ہوا, لگتے ہوئے اسے پریشانی بن رہی ہے, لڑتا ہوں تو یہ بازو لٹکتا ہوا مجھے تنگ کرتا ہے. ادھر سے معاذ حملہ کرتا ہے, ادھر سے معوذ, وہ ادھر کا بھی ہوتا ہے ادھر کا بھی ہوتا ہے. وہ بچے ہیں جس کے بازو پہ لگی ہے, بازو حضور کے نام پہ کٹانے والے نے اس بازو کو قدم کے نیچے رکھ کے جھٹکا دیا. کہا تیرا کوئی کام نہیں ہے, تو دشمن خدا سے لڑتے ہوئے میرے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, اپنے جسم سے جدا کیا ہے. اللہ نے جب اس کا بازو جدا کروایا پھر رب کریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے. ادھر سے معاذ نے حملہ کیا, ادھر سے محمد نے حملہ کیا. سب سے بڑا دشمن اللہ نے ان بچوں سے مرا کے زمین کے اوپر گرا دیا, زمین کے اوپر گرا ہے, ڈھیر لگ گیا ہے. چھاتی پہ بیٹھ کے اسے واسطے جہنم کر کے حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, ہم آ گئے یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میں نے مارا ہے. چھوٹا کہتا ہے میں نے مارا ہے, بڑا کہتا ہے میں نے مارا ہے. حضور فرمانے لگے دونوں تم اپنی تلوار دکھاؤ. تلواریں آگے کی ہے. حضور فرمانے لگے نہ بڑے نے مارا ہے نہ چھوٹے نے مارا ہے, تم دونوں نے دشمن خدا کو واسطے جہنم کیا, تم دونوں نے مارا ہے, واسطے جہنم کیا ہے دشمن خدا کو. یہ اس ابو جہل کا جو کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں, میں بڑا ہوں, میں صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹا دوں گا. انہیں کیا خبر ہے کہ اللہ کریم نے اسلام کی طاقت کیا رکھی ہے. یہ 313 کس جذبے کے ساتھ اس میدان بدر کے اندر آئے تھے, اور اللہ وحدہ لا شریک نے
وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کہ اس کے بعد اسلام پھر چار دانگ عالم میں پھیلنے لگا اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ پھر یہاں پہ لوگوں نے سوال کیا، اعتراض کیا کہ اگر اللہ نے فرشتے بھیجنے تھے تو فرشتہ تو ایک جبریل ہی کافی تھا، بڑی بڑی بستیاں الٹائی ہیں جبریل نے، ایک پر مارا بستی صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ آپ پڑھ لیں قرآن، جبریل امین نے بڑی بڑی بستیاں الٹا دی ہیں، تو یہاں پہ جبریل ہی آ جاتے اور صرف پار مارتے سارے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے نازل کر کے انہیں ذلیل اور رسوا کیا، سارے نہیں مارے، ذلیل اور رسوا کیا۔ اس کی یہی وجہ تھی، معبود ذلیل اور رسوا ایسا کریں گے کہ جہاں جہاں تک ان کا نام نہیں بنا ہوا سارے لوگ ان پہ تھوکیں گے کہ 1000 گئے تھے تم 1313 سے ہار کے آ گئے ہو، اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کے جائیں گے، اپنی عورتوں کا یہ سامنا نہیں کریں گے۔ اور عورتوں نے مکہ کی ان کی اپنی عورتوں نے کہا کہ تم چوڑیاں پہن لو، اب ہم لڑنے جاتی ہیں۔ پھر 1.5 سال بعد پھر یہ میدان احد میں تیار ہو گیا ہے، پھر اللہ نے یہ ذلیل کیا۔ یہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، فرمایا محبوب یہ ذلیل اور رسوا میں انہیں قیامت تک کرتا رہوں گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آج مسجد میں بیٹھ کے الحمدللہ اللہ کی بارگاہ پہ امید اور یقین رکھتے ہوئے ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ جس طرح بدر کے اندر یہ کافر ذلیل ہوا تھا، آج بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور یہ فلسطین میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، انشاءاللہ یہ فلسطین میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بھی فرشتے اتارے گا، اللہ ہمارے اندر بھی بدر جیسا جذبہ پیدا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام 3 دن جس بھی میدان میں حضور تشریف لے گئے، جتنے بھی غزوات ہوئے، لڑنے کے بعد فوراً نہیں واپس آئے، 3 دن حضور وہاں رکے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فوراً نکل گئے، 3 دن میں بیٹھا ہوں، جس کا دوبارہ دل کرتا ہے دوبارہ بھی آ جائے۔ 3 دن حضور بیٹھے، نماز عصر یا ظہر حضور پڑھا رہے تھے، اس وقت حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا نماز کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے ہیں، کوئی حکم آ گیا کہ نماز میں مسکرانا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جبریل امین واپس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے۔ فرمایا جبریل تیرا تو وہی راستہ ہے، تجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا محبوب رب فرما رہا ہے اے جبریل آج تجھے میں نے نہیں بھیجا، محبوب نے بلایا تھا، آج سونے نے بلایا، محبوب نے بلایا تھا، تو جس نے بلایا ہے اس سے پوچھ کے آیا ہے کہ یا اللہ نہیں پوچھا؟ فرمایا جبریل پھر اوپر نہیں آ سکتا، جا پہلے اجازت لے گیا، پوچھ کے آ کے کام تمام ہو گیا چلا جاؤں، تو اس لیے میں مسکرایا۔ اللہ نے مجھے کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ اس کنویں کے اندر حضور نے جب ان کافروں کو پھینکا اور اوپر سے حضور فرما رہے تھے، میں نے کہا نہیں تھا مان جاؤ مجھے، آج ذلیل و رسوا ہو گئے، میں نے کہا نہیں تھا اللہ کو مان جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، یہ تو مر گئے مردے ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ سنتے ہیں، صرف جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کافر کا مردہ سن سکتا ہے تو مسلمان کا کیوں نہیں سنتا؟ دشمن خدا اور مصطفیٰ سن سکتا ہے مرنے کے بعد، صرف وہ جواب نہیں دے سکتے، سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، صرف جواب نہیں دے سکتے۔ حضور مدینہ شریف میں داخل ہوئے، ایک صحابیہ ہے وہ آگے حادثہ، ان کے بیٹے کا نام تھا، وہ شہید ہوئے تھے یہاں پہ، وہ سامنے آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضور فرمانے لگے جام شہادت نوش کر لیا۔ فرمایا حضور مجھے دکھ نہیں ہے لیکن مجھے بتائیں وہ اب کہاں ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے یا اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، اگر وہ پھنسا ہوا ہے تو میں رو رو کے آپ کی بارگاہ میں دعا کراؤں گی۔ حضور فرمانے لگے اللہ کی 8 جنتیں ہیں، تیرے بیٹے کو اللہ نے سب سے بڑی جنت جنت الفردوس عطا فرما رکھی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو غزوہ بدر میں حضور کے صحابہ شہید ہوئے ان کا تو بڑا مقام ہے نا، بڑا مقام ہے۔ حضور کے بزرگ عاشق و صادق اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو آج بھی بدر والوں کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگے اللہ فوراً دعا قبول فرما دیتا ہے۔ بدر والوں کا وسیلہ دے کے یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ دوستان گرامی قدر،
بات کرنے کا جذبہ دلانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ یہ ہمارے اکابر، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم کبھی بھی تلوار پہ اور کبھی بھی ایٹم بم پہ اور کبھی بھی تیروں پہ بھروسہ کر کے نہیں لڑتے، ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، ہم اللہ رسول کی محبت میں لڑتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب جام شہادت نوش کریں گے، ادھر جان نکلے گی، ادھر رب تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اسلام کے لیے ہمیشہ اپنے سینوں میں محبت اور اپنے سینوں میں جذبہ پیدا کر کے رکھیں۔ آخری بات میں یہ کرنے لگا ہوں، جن دوستوں نے اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف معتکف جب بیٹھتا ہے تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب یہ سنت ہے آخری 10 دن، ان میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، اللہ کو راضی کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، اور اس اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسجد میں 10 دن بیٹھیں، ثواب کمانے کی بجائے گناہ لے کے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض کر کے جائیں۔ تو اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ ضرور سمجھ کے اور سیکھ کے بیٹھیے گا۔ زیادہ باتیں نہیں کرتے، دنیا سے جب الگ تھلگ ہو کے آ گئے تو پھر دنیا داری کیا، پھر باتیں کیا۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دنیا سے کٹ ہو گئے ہیں، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ گھر والے آئے کھانا دینے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، اسے بٹھا کے آدھا گھنٹہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے اسی پہ رہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے مقصد پہ رہ کے 9 یا 10 جتنی بھی راتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ کو راضی کریں گے، ایمان سے کہتا ہوں آخری دن ادھر عید کا چاند نظر آئے گا، ادھر اللہ آپ کو قبولیت کی سند عطا فرما دے گا۔ یہ طریقہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا کہ یہاں گروپ میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، گروپ میں کر کے گپیں نہیں لگانی، وقت ملے درود پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھو، نوافل پڑھو، ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھو، ہر روز 1 2 3 جتنے ہو سکتے ہیں قرآن کے پارے پڑھو۔ ان 10 دنوں میں ایک قرآن ختم کر کے جاؤ، ان 10 دنوں میں حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے جاؤ۔ مسجد سے باہر جانا بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ جو وضو خانے ہوتے ہیں اعتکاف والے سن لیں، ان وضو خانوں پہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے صرف وضو کرنے کے لیے جاؤ، وہاں بیٹھ کے باتیں کرو گے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، دنیاوی باتیں کوئی بھی بات۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو وضو خانے پہ جا کے صرف اور صرف اتنا ٹائم ہوگا کہ میں اپنا منہ صابن سے دھو لوں، صابن سے منہ دھو لوں، چہرہ دھو لوں، اتنا ٹائم رکنا بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف وضو کرو جتنی ضرورت ہے، وضو کر کے واپس آؤ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب جسم سے بدبو وغیرہ آ رہی ہو تو اپنے تولیے کے ساتھ جسم کو صاف کرو اور کپڑے بدلو۔ نہانے کی ضرورت بہت کم ہے، بہت کم ہے، بڑی کم سی گنجائش ہے کہ نہانے کی ضرورت۔ جمعے کے لیے مسنون ہے نہانا، لیکن اعتکاف والے کو اجازت نہیں ہے کہ جمعے والے دن بھی نہائے۔ ہاں بدبو وغیرہ جسم سے آ رہی ہے، پرفیوم لگایا ہے، سب کچھ لگایا ہے، نہیں جا رہی، پھر جا کے بہت تھوڑی ہے، یہ نہیں کہ ہر روز تولیہ اٹھایا اور نہانے کے لیے جا رہے ہیں، 10 دن نہاتے ہی رہے ہیں۔ مسجد کی حدود سے باہر غسل خانے ہیں، مسجد کی حدود سے باہر وضو خانے ہیں، تو مسجد کے اندر رہنا اعتکاف والے کی پہلی شرط ہے۔ بغیر شرعی عذر کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ شرعی عذر ہے کہ وضو کے لیے گیا ہے، بس وہی عذر ہے۔ صابن سے منہ دھونا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صابن سے ہاتھ بیٹھ کے دھونا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جلدی جلدی وضو کے دوران ہی جتنا دھو سکتا ہے صابن کے ساتھ دھوئے، وضو ہو گیا فوراً اندر آئے، دنیا داروں کی باتیں نہیں کرنی۔ اگلی بات کہ آگے جو عشرہ آ رہا ہے وہ آخری عشرہ ہے، اس میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پاک راتوں میں صدقہ و خیرات بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، کیونکہ پاک راتوں میں ہی شب قدر ہے۔ اگر جس پاک رات میں آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہے، نوافل پڑھے ہیں، قرآن پاک پڑھا ہے، اگر وہ شب قدر ہوئی تو آپ کو اللہ 1000 مہینوں کی راتوں کا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اگر اس رات آپ نے 2-4 نفل بھی پڑھ لیے تو اگر وہ شب قدر ہوئی تو سمجھے آپ نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، آپ نے 1000 مہینے قرآن پڑھا ہے، آپ نے 1000 مہینے، یہ 83 سال بنتے ہیں آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہے۔ تو ان راتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ چند دن رہ گئے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، باقی جتنے دوست ہیں، سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔